ہم لوگ بہاولپور میں تھے. میرے بڑے بھائی ایئرپورٹ مینیجر سبیو ناصر وہاں پہ تھے بہاولپور میں. گریجویشن کے بعد میرا ایڈمیشن ادھر ہی یونیورسٹی میں ہو گیا، اور ساتھ ہی میری شادی جو ہے اس کی تاریخ پکی ہوگی کرنا صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت کیپٹن امجد کریم رندھاوا تھے. ان کے ساتھ بات پکی ہوگی اور مارچ میں ہماری شادی ہوگی. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میں بہاولپور کے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرفہ کریم کی خوشخبری وہیں سنائی. وہیں کا پانی میں نے بھی پیا، وہیں کا پانی عرفہ نے بھی پیا، اور کافی دیر عرفہ وہاں پہ رہی. چھوٹے تقریباً کوئی 4-5 ماہ کی تھی جب تک عرفہ وہاں پہ رہی بہاولپور میں. کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ لاہور میں کرنا صاحب کی سسٹر ہیں جو کہ ڈاکٹر نجمہ سہیل ہیں، اس وقت وہ شیخ زاید ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں، اور ان کے جو پروفیسر تھے پروفیسر سعید، ان کے انڈر وہ کام کرتی تھیں. اور کرنا صاحب نے جو کہ اس وقت کیپٹن تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر میری بہن کے ہاتھوں میں یہ میری بیگم ہوگی تو وہ ان کو کسی قسم کی فکر نہیں رہے گی ہمارے بارے میں. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ عرفہ کی پیدائش کے لیے میں لاہور آئی، یہاں سٹے کیا، اور پھر میں عرفہ کو لے کے واپس بہاولپور گئی. ابتدائی کچھ مہینے عرفہ کے ساتھ وہاں پہ گزرے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا کیا کام ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ عرفہ جب پیدا ہوئی تھی تو اس نے جلدی سانس نہیں لیا تھا. اس کی گردن کے گرد وہ کارڈ اراؤنڈ دی نیک جو ہوتا ہے وہ تھا، اور یہ بات مجھے بھی بعد میں بتائی گئی. انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل تھا، کہ بڑی مشکل سے بچی ہے، لیکن چونکہ مجھے اب سمجھ آتی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زندگی دی کس لیے، کسی مقصد کے لیے دی. ورنہ اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی تو شاید وہ سروائیو ہی نہ کر پاتی اسی وقت. اس کے بعد پھر ہم لوگ جب بہاولپور آتے ہیں، میں کچھ دیر وہاں پہ رہی عرفہ کے ساتھ، تو پھر عرفہ کے لیے میں تھوڑی دیر فکر مند رہی کہ مجھے جب پتہ چلا کہ اس طریقے سے اسے سانس لیٹ لی ہے، تو پھر میں رات کو بھی اٹھ کے اس کی ناک کے آگے انگلی رکھتی تھی، اس کو چیک کرتی تھی کہ اس کو سانس آ رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ وہ بہت ویک تھی، بہت چھوٹی سی تھیں، اس کی ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت تھی. اور میں میری تو وہ پہلی اولاد تھی عرفہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے بچے کی دفعہ ماں کتنی سمجھدار ہو سکتی ہے. پھر جب ہم بہاولپور گئے، پھر عرفہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی، پھر میں نے شکر ادا کیا، پھر بہت ہلکا سا اس میں تھوڑی سی پہلے سے اس کی صحت کی بحالی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہوئی. اور وہاں پہ ایک اس کو پالنا عرفہ کو، اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا، کیا روٹین ہوتی تھی تھوڑی سی بتاتی چلوں. عرفہ چھوٹی سی تھی، جب وہ سو جاتی تھی تو پھر میرا دل ہوتا تھا جیسے سب ماؤں کا ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ کام سمیٹ لیں، یہ بھی کام سمیٹ لیں. وہ سارے کام کرتے ہوئے اس کے بعد جیسے وہ اٹھ جاتی تھی تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا. عرفہ کے کپڑے دھو لیے، عرفہ کے کپڑے پریس کر لیے. عرفہ کی دادو ہمارے ساتھ ہوتی تھیں اور وہ اس کو لے کے بہت خوش تھیں، اس کے ساتھ وہ ان کا کھیلنا. آلدو شروع کی شادی کے میں اگر یہ کہتی چلوں کہ جب عرفہ پیدا ہوئی ہے تو اس کے تقریباً 3 ماہ عرفہ پیدا ہوئی تھی فیبرری میں، 2 فیبرری کو، اور فیبرری کے بعد مارچ اپریل میں جو ہے وہ دادا ابو جو عرفہ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کو پیارے ہو گئے. تو اس کے بعد دادی ماں اکیلی بہت اداس تھی. نیچرلی سارے ہی بڑے اداس تھے، لیکن وہ جاتے ہوئے دادا ابو بڑے خوش تھے کیونکہ عرفہ کا نام انہوں نے رکھا تھا. اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی جو مجھے یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا یہ اپنے نام کی طرح ہی عرفہ اعلیٰ والی عرفہ بنے گی. تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ کیا وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنا شعور تھا، وہ نظر تھی پہچاننے والی، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. پھر ان کی عرفہ کی جو دادو اماں ہیں، جب ابو جی چلے گئے عرفہ کے دادا، تو پھر دادی اماں ہمارے ساتھ تھیں. شروع میں وہ بہت اپسیٹ تھیں، بہت یہ ظاہری سی بات ہے کہ سمجھ سکتی ہوں میں اب اس ایج میں آ کے مجھے ان باتوں کی بھی سمجھ آتی ہے جو اس وقت نہیں آتی تھی، کہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں زندگی کے، جب ایک اس میں سے چلا جاتا ہے تو دوسرے کے لیے زندہ رہنا کتنا مشکل ہے. اب ان کو عرفہ کی شکل میں ایک ایسا کھلونا مل گیا تھا جو ایک نئی امید لے کے ان کے لیے آئی. عرفہ کے ساتھ وہ کھیلتی تھیں، انجوائے کرتی تھیں، اس کو کہانیاں سناتی تھیں. ان کا دل ہوتا تھا کہ انہی کے کمرے میں عرفہ کے کپڑے بھی رکھے جائیں. اور میں بھی خوش ہوتی تھی کہ ان کا دل لگ گیا ہے، کیونکہ میں اور میرے میاں ہم دونوں کا یہی، وہ تو بیٹے تھے لیکن میرا بھی یہی دل ہوتا تھا کہ یہ خوش رہیں کسی بھی طریقے سے، ان کا دل لگا رہے. اور وہ عرفہ کے ساتھ انوالو ہوتی چلی گئیں. انہوں نے عرفہ کو
جب تھوڑی سی بڑی عرفہ ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو تقریباً سال سوا سال کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے ان کو عرفہ کو شروع کر دی، چھوٹے چھوٹے نعتیں سکھانی شروع کی. وہ پڑھتی تھی، سنتی تھی تو وہ بھی پڑھنے لگ جاتی تھیں. پھر قرآن پاک، وہ نماز پڑھتی تھیں دادو تو وہ بھی سجدے کرتی تھی، نماز پڑھنے کی کوشش کرتی تھیں. تو یہ بچپن میں اس نے اپنی دادی اماں سے یہ روحانی سفر جو اس کا شروع ہوا، وہ اس کا کریڈٹ اس کی دادی اماں کو جاتا ہے کہ وہ اس کو سکھاتی تھیں، کلمے بھی سکھائے، دعائے قنوت بھی سکھائی آہستہ آہستہ. جب وہ توتلی زبان میں بولتی تھی تو بڑی پیاری لگتی تھیں، تو اس کو سکھانا شروع کر دیا. پھر میرا بھی یہی شوق ہوتا تھا کیونکہ ہم دونوں کے پاس ایک ہی کھلونا تھا عرفہ، اور اس زمانے میں کوئی کیمرے تو ایسے ہوتے نہیں تھے، کوئی موبائل بھی ایسے نہیں تھے جس میں ہم ریکارڈ کر لیتے کچھ. تو میرے پاس آ جا کے ایک چھوٹی سی ٹیپ، اس وقت ٹیپ ریکارڈر اگر آپ کو یاد ہو، اس زمانے میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اور اس میں ڈبل بٹن پریس کرتے تھے اور کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا، وہ ڈالتے تھے تو پھر اس میں ریکارڈنگ شروع ہو جاتی تھی. اور میرے پاس ایک کیسٹ پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے اوپر اس پہ بٹن دبا دبا کے جب عرفہ کا موڈ ہونا، اس نے کوئی بات ریپیٹ کرنی تو میں نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا. اور یہ ریکارڈنگ آج تک میرے پاس محفوظ ہے. اور اس میں ایک بات ساتھ یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ جب عرفہ او لیولس میں تھیں تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا عرفہ، اسی نے بلکہ مجھے کہا، وہ میں نے گاڑی میں لگائی کیسٹ تو وہ اس نے سنی، تو میں نے کہا دیکھو تم عرفہ، تم شروع میں ہی، تم بچپن میں بھی کتنی سمجھدار تھیں. تو وہ ہنس پڑی. ساتھ ہی اس نے مجھے مشورہ دیا کہ ماما اس کو آپ ایسا کریں، سی ڈی میں کنورٹ کرا لیں کیونکہ یہ آپ کی کیسٹ اگلے دنوں میں نہیں چلنے والی. تو میں نے کہا میں نے کہاں سے کنورٹ کرانی ہے، تم کراؤ. پھر اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر وہ مجھے مارکیٹ لے کے گئی، پھر اس نے وہ سی ڈی اس نے خود سی ڈی میں کنورٹ کرائی وہ کیسٹ، وہ بھی میرے پاس آج تک موجود ہے. یہ کچھ کام وہ شاید اپنے ہاتھوں سے اسی لیے کر گئی تھی کہ اس کو اندازہ تھا کہ یہ ہمارے بہت کام آنے والی ہیں یہ چیزیں. تو چلے میں بات کر رہی تھی کہ اس کی دادی اماں کی، کہ جب وہ ساری باتیں سکھاتی تھیں میں بھی اس کو سکھاتی تھی، وہ ہم نے ریکارڈنگ شروع کر دی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ جب عرفہ تقریباً میرے خیال سے 2.5 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، کیونکہ عرفہ کی جو دادو ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ یعنی عرفہ کے بابا کا نام سرمد ہونا تھا، لیکن چونکہ وہ ابو نے کہا کہ نہیں اس کا نام امجد رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ اگر میرا اللہ مجھے پوتا دے گا تو میں اس کا نام سرمد رکھوں گی. تو جب سرمد پیدا ہوا تو پھر اگین وہی لاہور میں شیخ زاید ہاسپٹل، ڈاکٹر نجمہ، پروفیسر سعید. اور پھر جب سرمد پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلی بات کی گئی وہ صرف یہی تھی کہ سرمد آ گیا مبارک ہو. تو وہ بڑا خوشی کا لمحہ تھا اس کی دادی اماں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی نیچرلی. اور عرفہ کو جب میں گھر چھوڑ کے ہاسپٹل آئی تو میں بڑی شدید پریشان تھی کہ وہ پہلی رات تھی کہ جو وہ میرے بغیر رہتی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرے گی میرے بغیر. لیکن میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہ تو بڑی فریش اگلے دن ہاسپٹل آئی، ہنستی کھیلتی مسکراتی. میں نے کہا عرفہ کمال ہو گیا، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی. تو اس کی دادوں نے بتایا تو ہنستی رہی، کہتی ہیں نہیں اس نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا، اس کو پتہ تھا میں ساتھ ہوں، یہ بالکل ٹھیک رہی ہے. مائیں ہمیشہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے پریشان تو ہوتی ہیں بچوں کے لیے. تو پھر جب سرمد پیدا ہوا تو عرفہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ عرفہ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا آ گیا تھا. عرفہ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جب سرمد پیدا ہونے والا تھا تو عرفہ اپنی دادو ماں کو کہتی تھی کہ مجھے بھائی بنا کے دیں. تو وہ ایک دوپٹہ سا لے کے اس کا تھوڑا سا سر بناتی تھیں، تھوڑا لمبا سا کر کے اس کو ایسے پکڑا دیتی تھیں، یہ لو تمہارا بھائی. تو وہ کہتی تھی نہیں دادو اور پیارا بنائیں، اور نونا بنائیں. وہ نونا کہتی تھی پیارے کو، اور نونا بنائیں اس کو. وہ پھر اپنا ان کا وہ بڑی نفاست سے اپنا دوپٹہ کیری کرتی تھیں، بڑی نفیس خاتون تھی، اللہ بخشے میری ساس جن کو میں امی جی کہتی تھی. تو انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کو پھر انہوں نے بڑے ہی نفاست سے دوبارہ بنا کے دیا. تو تھوڑی سی سیٹسفیکشن عرفہ کو ہوئی کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، مارنی تو صحیح لیکن اس کو کوئی اتنا زیادہ مزہ نہیں آیا. تو وہ کہتی ہیں ماں صدقے بیٹا یہ دیکھو یہ کتنا پیارا بھائی ہے. تو جب سرمد پیدا ہوا تو سرمد کو اب بڑا ہو گیا سرمد کریم، تو میں اس کو ہمیشہ یہ بات یاد کراتی ہوں کہ دیکھو تم اس لیے اتنے پیارے ہو کیونکہ عرفہ کہتی ہوتی تھی کہ نہیں اور پیارا بنائے اور پیارا بنائے. تو بچوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ سیدھی سنتا ہے. تو عرفہ کے پاس جب کھلونا آیا تو سب سے پہلا جو چیلنج میں کہوں گی کہ جو ایز بینگ مدر مجھے فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ عرفہ جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی تھی تو ظاہر بچی تھی تو ایکسائٹیڈ تھی، ہائپر تھی.
تو وہ اس کو گود میں لیتی تھی تو میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں یہ گرا نہ دیں. تو اس کو تھوڑا تھوڑا میری باتیں نا اچھی نہیں لگتی تھیں کہ یہ ماما نے زندگی میں دنیا کی ہر چیز میرے آگے لا کے رکھی ہے، تو اب یہ کون سی چیز آ گئی ہے جس کو میں ہاتھ لگاتی ہوں تو یہ پریشان ہو جاتی ہیں، یہ تو آج تک کبھی نہیں ہوئی. تو میں نے فیل کیا کہ وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا اس کو لگا کہ یہ کیوں اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. جو ہر وقت ہر ایک کی توجہ لینے کی عادی تھیں، اس کے سامنے جب سرمد آیا تو نیچرلی چھوٹا بچہ آیا تو سب لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں. اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کی کتنی سیلیبریشن ہوئی تھی، بہت وہ تو پیدا ہوئی تھی. لیکن جب سرمد کی سیلیبریشن اس نے دیکھی تو تھوڑا سا اس کو لگا کہیں نہ کہیں کہ اس کی امپورٹنس کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے. تو یہ بات اس کو کوئی پسند نہیں آئی خاص. تو وہ اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تھی، اس کو کہتی تھی اچھا میں نہلاتی ہوں. میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ بہت چھوٹا ہے، یہ آپ سے نہیں نہا سکے گا، کچھ نہیں ہوتا، میں نہلا لیتی ہوں، میں اپنی ڈال کو بھی تو نہلاتی ہوں. میں اس کو سمجھاتی تھی کہ نہیں بیٹا آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ پھر کہتی تو کچھ نہیں تھی، لیکن وہ جس انداز سے میری طرف دیکھتی تھی نا، مجھے اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو میری یہ باتیں کچھ پسند نہیں آ رہی. لیکن میں چونکہ وہ سرمد بہت چھوٹا تھا، میں عرفہ بھی بہت چھوٹی تھی، تو میں ان دونوں کو ہی اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتی تھی. یہاں پہ میں یہ ماں باپ کو جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ چیلنج ہر ماں باپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے رہنے نہیں دینا چاہیے. کیونکہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہ سبلنگز میں آپس میں جو رائیولری ہوتی ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کی جو امپورٹنس پہلے والے بچے کی ہوتی ہے اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. یہاں پہ پھر میرا بھی امتحان شروع ہوا. پھر مجھے سمجھ لگ گئی کہ عرفہ کو کیا چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے. پھر ایسا ہوا کہ مجھے عرفہ کی دادوں نے بھی بتایا نوٹ کر کے، عرفہ کے بابا نے بھی بتایا کہ یہ سرمد نہیں کرنا ہر وقت، کیونکہ سرمد تو چھوٹا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا. جس کو پتہ چل رہا ہے فی الحال اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ عرفہ کو زیادہ دوبارہ سے امپورٹنس دینی شروع کر دی. پھر اس کو جب لگتا تھا نا، پہلے میں سرمد کو بڑے پیار سے اس کو سلانا، سائڈ پہ رکھنا، پھر سارے اس کو کہنا شروع کر دی چلو اچھا بھائی سو گیا نا، اب ہم کھیل لیں گے. اس کو لگا کہ میری سائڈ کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے ان چیزوں کو انجوائے کرنا شروع کیا. پھر وہ اس کو کہتی ہوتی تھی چلو بھائی سو جاتا ہے نا، چلو آئس کریم کھاتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں. تو اس کو لگتا تھا کہ اب اتنی یہ اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ ایک دفعہ مل گئی ہے اس کو، اب ختم ہو گئی، سب نارمل ہو گیا ہے. پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے اس طریقے سے کانفیڈنس دیا. تو شکر ہے کہ بڑی جلدی یہ بات کور ہوگی، جو کہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے. کیونکہ انٹیلیجنٹ تو وہ تھی شروع سے ہی تھی، اور ان چیزوں کو بہت زیادہ دھیان دیتی تھی ہر بات پہ، اور بہت زیادہ آبزرو کرتی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں دانائی شروع میں اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور وہ جس طریقے سے ہر چیز کو جس اینگل سے دیکھتی تھی نا، اس اینگل سے نارمل بچے نہیں دیکھتے ہیں. کیونکہ پتہ چلتا ہے نا آپ کو بینگ پیرنٹ کے باڈی لینگویج کیا ہے بچوں کی. تو عرفہ کی جو باڈی لینگویج تھی، جو شروع میں ہی اس کا بس نہیں چلتا تھا، جب اس نے کرال کرنا شروع کیا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بس مجھے چھوڑ دیں، میں خود سب کچھ ایکسپلور کروں گی. ہر چیز کے اندر اس نے گھس کے دیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی تھی کہ کیا ہے آخر. کھلونا ہے تو اس کو دھیڑ کے دیکھتی تھی یہ بنا کیسے ہے. کچن کی گروسری ہوتی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ اچھا یہ کیا کریں گے، یہ انڈا کیسے فرائی ہوتا ہے. وہ کیا والی ایک جو کیوریوسٹی ہے نا، وہ اگر اب میں دیکھوں پیچھے مڑ کے تو وہ اس کی شروع سے ہی تھی. ہر چیز پہ اس کی وہ کیا کیوں والا ایک ایسپیکٹ میں نے، جو ہمیشہ ہی میں اس کو اس وقت تو باتوں کے جواب دیتی رہتی تھی، لیکن اب پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں شروع سے ہی تھی کہ ہر چیز کو جاننے کا شوق، ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا شوق، ہر چیز کو خود سے جاننے کا شوق وہ اس کو تھا. پھر سرمد کے ساتھ جب اس کا سفر شروع ہوا تو پھر جب اس کو پتہ چلا کہ ہاں میں اپنی پہلے والی پوزیشن پہ بحال ہو گئی ہوں، تو پھر اس نے سرمد کو بھی انجوائے کرنا شروع کیا. پھر وہ اس کو بڑا پیار کرتی تھی. پھر میں اس کو آہستہ آہستہ جب سرمد بھی تھوڑا سا کوئی 1-2 ماہ کا ہو گیا تو میں اس کو اس کے ہاتھوں میں دیتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ سلاؤ بھائی کو، اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ اس کا دھیان کرنا، میں جا رہی ہوں. پھر میں جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتی تھی کہ جس سے اس کو لگے کہ وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ بیٹا یہ سو جائے گا نا پھر ایسے کر لیں گے، بیٹا اس کو چلو ٹھیک ہے یہ تو سو گیا، چلو آؤ ہم باتیں کرتے ہیں. تو اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بھی اپنے بچوں سے کرتے رہیں. جن کے بچے چھوٹے دوسرے پیدا ہوئے ہیں ان ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ اپنے بڑے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بڑی نازک اور بڑی سینسیٹیو سی سچویشن ہوتی ہے جو بعد میں آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اگر اس وقت اس بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اپنے سبلنگز کے بارے میں تو ساری زندگی یاد رکھیں کبھی محبت نہیں کر سکے گا.
تو اس لیے آپ کو اپنے ان بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو بڑے ہیں گھر میں. تو عرفہ کو پھر ہم نے جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی تو ہم نے وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیا، ڈیمیج ہونے سے پہلے ہی کر لیا. اس کے بعد اس نے جب انجوائے کرنا شروع کیا تو اسی کی تعریفیں پھر ہم کرنا شروع ہو گئے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بھائی کو لے کے پھر اس کو میں نے اس طرح بھی کیا کہ میں اس کی ذمہ دار، اس کو رسپانسبلٹی دے دیتی تھی کہ بیٹا آپ ہی دیکھ لو اس کو، آپ ہی سنبھال لینا، آپ ہی اس کو چیک کر لینا. تو وہ چونکہ حالانکہ وہ بہت چھوٹی تھی، وہ 2.5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے 2.5 سے 3 سال کی اس ایج میں اس کو لگتا تھا کہ ماما مجھے بڑا ٹرسٹ کرتی ہیں اور ماما مجھے رسپانسبلٹی دے رہی ہیں کہ بھائی کا خیال اس نے رکھنا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں الگ ہو کے اپنی جو کیئر ٹیکر تھی سربت کی اس کو بتاتی تھی کہ بیٹا ذرا دیکھ لیں، خیال کریں، عرفہ جتنی بھی سمجھدار ہے تو چھوٹی بچی نا، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہیں اس کے، تو کتنا سنبھال پائے گی. تو وہ جو سیکیورٹی کے یا جو آپ کو اپنے تھوڑی سی آپ کو سٹیپس لینے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ نہ ہو، وہ آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں اس کو گائیڈ کر کے جاتی تھی. لیکن عرفہ جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ سمجھدار تھی، اور سرمد کے لیے ہمیشہ خوش ہوتی تھی. جب میں نے اس کو رسپانسبلٹی دی نا، اس کے بعد تو پھر تقریباً 3 سال کی تھی عرفہ جب اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا. کیونکہ وہ 2.5 سال کے بعد طوطے کی طرح اس نے رٹ لگا دی تھی کہ جی میں نے اسکول جانا ہے. اب اگر میں یاد کروں تو ان دنوں میں بچہ 2.5 سال کا اسکول والے نہیں لیتے تھے. آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ ہیں کہ آپ کی پلے گروپس میں بچے چلے جاتے ہیں، نرسریز میں. اس وقت تھوڑا سا ایشو تھا کہ بچہ ایٹ لیسٹ 4 ایئرس کا یا 4.5 کا ہو تو پھر اسکول والے اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن ہمارے لیے تو اس کو 3 سال کا کرنا مشکل ہو گیا. اب وہ بھی ایک پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے اس کو میں نے بیگ لا کے دیا، اس کو بکس لا کے دیں، کاپیز کہ اس کے اوپر لکھنا سیکھو، تب اسکول والے لیتے ہیں. جب آپ کو کلرنگ آ جائے گی تب اسکول والے آپ کو ایڈمیشن دیں گے. جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا، 1 2 آئے گی، کلرز کو پہچان لو. اس طرح سے چھوٹا میں اس کے ساتھ لگی رہتی تھی. لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تھی میرے جوابوں سے، کبھی بھی اس کو نہیں لگا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. لیکن پھر بھی چونکہ میں اس کی ماں تھی شاید اس وجہ سے وہ چپ تو کر جاتی تھی، لیکن ضد پہ پکی تھی. روز مجھ سے ایک ہی سوال ہوتا تھا، کب اسکول جانا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، میں نے اسکول جانا ہے. خیر یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ میں نے وہ 2 4 مہینے کس طرح گزارے، کیسے گاڑی کو کبھی ویسے ہی کھڑی کو دھکا لگوا کے بیٹا دیکھو گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی، کیسے کہنا بیٹا وہ بابا گئے ہیں نا، گاڑی نہیں ہے نا، یہ دیکھو ٹائر پنکچر ہو گیا نا، وہ انکل آ جائے نا. ہیلے بہانے کر کے میں نے اس کا ٹائم گزارا. خدا کر کے وہ دن آیا جب اس کا ایڈمیشن ہونا تھا. اس کو جو ہے ملتان پبلک اسکول جو ہے وہ ملتان کا، وہاں اس کا ایڈمیشن کرایا گیا. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات سکپ کر گئی ہوں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا پھر سے بتا دوں کہ جو کنٹینیوٹی تھی کہ جب سرمد پیدا ہوا تو اس کے بعد جو ہمیں دوسرا سیٹ بیک ملا وہ ملا عرفہ کی دادو بیمار ہو گئیں. پریشان تو وہ رہتی تھیں کیونکہ دادا ابو کے جانے کے بعد ان کو زندگی کی جتنی بھی نعمتیں تھیں نا، وہ اس سے ہم سب مل کے بھی دادا ابو کی کمی کو تو پورا نہیں کر سکتے تھے. اور وہ کہتی تھیں کہ میں نے ایک بادشاہ کی ملکہ کی طرح زندگی گزاری ہے، تو میرا بادشاہ نہیں رہا تو میرا دل نہیں لگتا. یہ بات مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ جب اس وقت کہتی تھیں، کیونکہ یہاں کے ایج میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایکسپیرینس ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. اب مجھے محسوس ہوتا ہے، اب مجھے یہی ڈر اور وہم ہوتا ہے جو ان کو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ سب کو سلامت رکھیں، کیونکہ میری زندگی ان کی وجہ سے اور انہی کے ساتھ ہے، ورنہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بچے ہیں اپنی زندگی میں بزی بھی ہو جائیں گے، کہیں کا کچھ بن جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن ایک جو عورت کا ایک جو رسپیکٹ لیول یا عورت کا کانفیڈنس لیول میں کہوں گی، اعتماد جو ہے وہ ایک اپنے سر کے تاج کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ ہیں تو ہماری زندگی ہے، اگر وہ ہیں تو ہماری رونقیں ہیں، اگر وہ ہیں تو ہماری دلچسپیاں اور دل لگی ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. تو دادو جب بیمار ہوئیں تو اس وقت تب عرفہ سرمد کو دیکھ کے بہت خوش تھیں. سرمد کی پیدائش کے تقریباً میرے خیال میں 10 15 دن گزرے تھے جب ان کو بلڈ وامٹنگ سٹارٹ ہوئی. انہیں لیور سیروسس تھا تو وہ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے، تو وہ ایڈمٹ ہو گئی شیخ زائد ہاسپٹل میں. یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میں نے دیکھا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، جس طریقے سے ان کی اولاد نے ان کے لیے ان کی خدمت کی، جس طریقے سے
ان کے بیٹے نے وہ حق ادا کیا بیٹے ہونے کا. اگر میں مثال بھی کسی کی دینا چاہوں تو شاید میں نہ دے پاؤں. یقیناً جنت میں کرنا صاحب کے والدین اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ انہوں نے جو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے بیٹا لیا ان کی شکل میں، اس نے ان کا حق ادا کر دیا. بیٹیوں نے بھی بہت خدمت کی. میرے پاس چونکہ عرفہ بہت چھوٹی تھی اور داؤد بھی بہت چھوٹا تھا، تو میں ہاسپٹل میں داؤد کی وجہ سے، کیونکہ وہ مدر فیڈ لیتا تھا، تو میں نہیں جا پاتی تھی، دور دور سے دیکھتی تھی، اور اسی طریقے سے وہ ٹائم گزرا تھا. لیکن یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے سب نے خدمت کی. میں اتنی خدمت تو نہیں کر سکی، لیکن وہ عرفہ کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی تھیں، سرمد کے لیے بہت خوش تھیں. جب بھی ہوش آتا تھا، جب انہیں یاد آتا تھا، وہ اپنی فیملی کے بارے میں ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتی تھیں. اور بس اسی طریقے سے وہ تقریباً میرے خیال سے سرمد سپٹمبر میں پیدا ہوا، 1 سپٹمبر کو، اور سپٹمبر کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری. دسمبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. سرمد بھی بہت چھوٹا تھا، عرفہ بھی بہت چھوٹی تھی. ان کی ڈیتھ کا سب سے بڑا ٹراما جو ہے نا، وہ عرفہ کو دیکھنا پڑا، اس لیے کہ عرفہ بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ تھیں. عرفہ کے ساتھ کھیلنا، عرفہ کے ساتھ وقت گزارنا. دادو کی جان عرفہ میں تھی، عرفہ دادو کے ساتھ، کہ میں نے اگر اس کو کسی بات پہ ڈانٹ بھی دینا ہے تو اس نے بھاگ کے دادو کے پاس ہی آنا ہے. ان سے سٹوریاں سننا، باتیں کرنا، باہر پانی میں پتھر پھینکنا. کیونکہ اس وقت تک ہماری پوسٹنگ اکاڑا میں ہو چکی تھی، تو ہمارے گھر کے بہت قریب ایک چھوٹا سا کھالا نہر چھوٹی سی تھی، تو اس میں جا کے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتی تھی، تو وہ پانی میں بلبلے سے بنتے تھے، تو وہ اس کو بہت اچھا سین لگتا تھا عرفہ کو. اکثر میں دوپہر میں دیکھتی تھی کہ دادو بھی غائب ہے، عرفہ بھی غائب ہے، کدھر گئے ہیں؟ تو وہ امی، اللہ بخشے امی ہستی ہوتی تھی، کہتی تھی وہ میرے بیٹے کو جو ہے نا، یہ عرفہ کو بیٹا ہی کہتی ہیں میرے پتر نو بڑا پسند ہے کہ پانی چ پتھر پھینکن جانا ہے. تو وہ کہتی تھی چلو چلو عرفہ چلتے ہیں بیٹا آؤ. تو وہ پتھر پھینکنے کی ایک ان کی اتنی خوشی کی، تو وہ سارا راستہ پہلے دونوں دادی پوتی چنتی تھیں، اور پھر وہ وہاں جا کے جب وہ پھینکتی تھی تو پھر وہ تالیاں بجاتی تھی، دادو بھی تالیاں بجاتی تھی. تو ان کی ایک بڑی ایکٹیویٹی بنی ہوئی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی میری ایک خوش نصیبی ہے کہ دادی اماں نے وہ ٹائم دیا، اور مجھے بھی وہ بہت گائیڈ کرتی تھی. یہ بھی میں بتاتی چلوں، میری جب شادی ہوئی تھی تو مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی. تو میں نے گاڑی چلانی جب سیکھی تو کرنا صاحب میرے ساتھ، مجھے ایک آدھی دفعہ انہوں نے کوشش کی سکھانے کی، تو وہ غصے میں آ جاتے تھے. پھر مجھے انہوں نے خود ہی مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، مجھ سے نہ سیکھو، تم باہر سے سیکھ لو. پھر میں نے ڈرائیونگ اسکول سے سیکھی گاڑی جب چلانی مجھے آ گئی، تب پریکٹس کا نام ہے گاڑی. کوئی ایک دفعہ آپ چلا کے سیکھ کے تو بیٹھ جائیں تو پھر تو آپ بھول جاتے ہیں. اس میں انکریج کیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا، میں ان کو کہتی ہوتی تھی، میں ان کو رنداوا بولتی ہوں کرنا صاحب کو. تو میں نے کہا امی اب جو رنداوا نے کہا ہوا ہے کہ گاڑی باہر نہیں نکالنی. کہتی ہیں وہ پھر پنجابی بولتی، کہتی چھٹ تو رنداوا نو آئے گا تو میں آپ ہی ویک لاں گی. تو انہوں نے مجھے انکریج کرنا شروع کیا. میں کہتی تھی اچھا. پھر میں خوش ہو جاتی تھی کہ وہ تو ماں ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو مجھے کیا اعتراض ہے. پھر ہم دونوں جو ہے نا ساس بہو، ہم نکل جاتی تھیں، وہ مجھے گائیڈ کرتی تھیں سڑک پہ. مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت تک ہماری پوسٹنگ ادھر لاہور ہو چکی تھی، تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ ہم جو ہے شامی روڈ پہ جاتے ہوتے تھے، اور بالکل سنسان ہوتی تھی شامی روڈ، اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں گاڑی لے کے، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سائیکل والا بھی اگر میرے آگے آ گیا تو اب میں کیا کروں. تو وہ مجھے ساتھ جس طرح کمنٹیٹر کمنٹری کرتا ہے نا کسی میچ کی، وہ ساتھ مجھے بتاتی تھیں کہ نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، گھبرانا نہیں ہے، چلتی رہو، تم آہستہ کر لو، یہ کوئی بات نہیں، تم اس کو ہارن کرو، سائیکل والا پیچھے ہو جائے گا، اس لائن میں نہ چلو. تو بتانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے مجھے اس میں بڑا کانفیڈنس دیا، اور میں نے بہت سیکھا ان سے گھر داری کیسے کرنی ہے. کیونکہ میں گھر میں چھوٹی تھی بہت سب سے، تو میرا تو تقریباً سمجھنے ٹائم ہی نہیں آیا کہ گھر میں نے کچھ اس طرح سیکھا نہیں کہ میں کھانا بنا سکوں یا کچھ بھی. مجھے صرف چائے بنانی آتی تھی. جب مہمان آ جاتے تھے یا جب کوئی ہوتا تھا، سب مجھے کہتے تھے چائے بنا لو. تو وہ چائے بنانے والا کام میں ضرور کرتی تھی، لیکن مجھے یہی اس وقت پتہ نہیں تھا کہ اتنی چیزیں ڈلتی ہیں تو ایک سالن بنتا ہے. تو وہ بھی ایک بڑی سٹوریز ہیں اس میں بھی کہ کس طریقے سے وہ میں نے سیکھا. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. عرفہ کی دادو جو ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ مجھے سمجھتی تھیں، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہی کہا ہوا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے اب اصل،
اور عرفہ ہے یہ ہمارے گھر کی رونق. آپ ان کے بچے بھی انہیں بڑے پیارے تھے، لیکن وہ کہتی تھی نہیں یہ میری اصل ٹھنڈ ہے، یہ میری عرفہ ہے، یہ میرے بیٹے کی نسل ہے، یہ ہماری نسل ہے. تو اس میں جو بچیاں شادی کر کے جاتی ہیں، میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ وہ کبھی یہ نہ سمجھیں اگر ان کی ساس جو ہیں ان کو گائیڈ کرتی ہیں تو اس کو اوفینسو نہ لیا کریں، اس چیز کو اس کو مائنڈ نہ کیا کریں. کیونکہ ہم تو یہ تو بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو کوئی بڑا سکھانے والا مل جائے، جن کو ساس کی شکل میں ماں کی شکل میں ساس مل جائے. وہ اس طریقے سے ان کو سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ زندگی میں کسی بھی کچھ بھی کوئی بھی بک اٹھا کے پڑھ لیں، کچھ بھی تھیوریاں آپ کو آ جائیں، لیکن آپ ایکسپیرینس کو مات نہیں دے سکتے. ایکسپیرینس ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ کسی نے اپنی زندگی جلائی ہوتی ہے، اس میں بتائی ہوتی ہے، اس میں ایک ایک پل بتایا ہوتا ہے. تو عرفہ کی دادوں نے جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس تھا، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت قابل بنایا. تو وہ میرے بھی کام آیا کہ انہوں نے جب مجھے گائیڈ کرنا شروع کیا تو میں ذرا چھوٹی تھی، اور یہ میرے میں ہے کہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہمیشہ سے اس طرح تھی، ناٹ اباؤٹ اکیڈیمکس ایٹ آل. میں بات ماننے والوں میں سے میں مان جاتی تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابع دار تھی. با نصیب والی بات ہے. اور وہ مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ کوالٹی کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ ڈالی ہوئی تھی کہ میں بات مان جاتی تھی. بات ماننے والا ہی تو سیکھتا ہے. تو وہ مجھے سکھاتی تھیں، میں سیکھتی چلی گئی، گھرداری کے بارے میں بھی، کھانا بنانے کے بارے میں بھی. کس طریقے سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی بجٹنگ کیسے کرنی ہے، وہی مجھے بتاتی تھیں بیٹا ایسے منتھلی یہ کیا کرو، اس طرح گروسری کیا کرو، یہ پیسے یہاں لگایا کرو، بجٹ کر لیا کرو. تو میں نے ان سے بہت سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے جتنا ہاتھ میری ماں کا تھا میری پرورش میں، اتنا ہی ہاتھ میری ساس کا بھی ہے میری اگلی شادی کے بعد کی زندگی کی پرورش میں، کیونکہ وہ نئی زندگی ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں میری ماں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. انہوں نے مجھے صبر کرنا سکھایا، انہوں نے مجھے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا، انہوں نے مجھے بات ماننا سکھایا، انہوں نے مجھے ہمبلنس سکھائی، انہوں نے پڑھائی پہ بڑی توجہ دی، انہوں نے اچھائی گڈنس سکھائی، کائنڈنس سکھائی. تو اس وجہ سے مجھے آسانی تھی، کیونکہ اگر وہ پہلے مجھے یہ سب کچھ نہ سکھاتی تو شاید بعد میں بھی ان عام لڑکیوں کی طرح مائنڈ کر جاتی کہ یہ میری ساس مجھے کیا کہتی ہیں، کیوں ہر بات مجھے سمجھاتی ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ نہ ہوتی جو آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. اور ہمیشہ ایکنالج کیا کریں ہر اس انسان کا جس کا آپ کی زندگی میں ہاتھ ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. وہ آپ کے ساس سسر ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہیلپرز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے نیبرز، آپ کے ویل وشرز، فیملی فرینڈز، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن کبھی فراموش نہ کریں اور ڈیو کریڈٹ سب کو دیں. ایکنالجمنٹ ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کسی کی اچھائی کو ایکنالج نہیں کریں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ظرف بہت کم ہے. جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے کام آتے ہیں ان کو ضرور ایکنالج کریں اپنی لائف میں. جیسے کہ میں آپ کے سامنے آج بھی اپنی جو مدر ان لا جو میری امی جی تھیں ان کو ایکنالج کرتی ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں. عرفہ کی تربیت میں بہت ہیلپ ملی مجھے ان سے. عرفہ چھوٹی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا بینگ مدر میں نے کیا کرنا ہے، اور وہی تھیں ہستی ایک جو میرے پاس تھیں، جو مجھے سمجھاتی تھیں، گائیڈ کرتی تھیں، بتاتی تھیں کہ اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو نہلانا کیسے ہے، اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے سلانا ہے، اس کی ٹائمنگ، اس کی خوراک، اس کی صفائی کا خیال، اس کے کمفرٹ کا خیال، اس کی ایکٹیویٹیز کا. یہ سارا کچھ کوئی پہلے سے نہیں سیکھ سکتا. آپ کو کوئی ایکسپیرینسڈ بندہ ہی آپ کے پاس ہو تو آپ کو سکھا سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں لکی ہوں کہ میں اس گھر میں آئی. چلے میں ایسے کہہ لیتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں لکی ہوں کہ میں اس گھر کی، جو کہ چودھری عبدالکریم رندھاوا جو میرے سسر صاحب کا نام ہے، ان کے گھر میں آئی. اور یہ فیصلہ بھی انہی کا تھا. یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ میرے ہسبینڈ ہمیشہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ میرے ابو کی دعا ہے، کیونکہ میرے ابو نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسی ایک شخصیت میرے گھر میں ایک بچی آئے جس نے میری نسل بدلنی ہے. تو اس کے لیے وہ بہت کانشیس تھے، تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے جیسی ناچیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا. میں تو اب بھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرفہ دی، اللہ تعالیٰ کا مقصد عرفہ سے کام لینا تھا یا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہم لوگوں سے کام لینا تھا. عرفہ کریم فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی، تو مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا.
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی ہے، اللہ جانے. یہ باتیں تو ہماری چلتی رہیں گی، لیکن بہت لمبی ہیں. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ 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 شیئر کرتی رہوں گی. اگلے پارٹ میں، اگلی ایپیسوڈ میں باقی کی کہانی انشاءاللہ تعالی آپ کو سناؤں گی.